अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कमल और आप देख रहे हैं चीख उठा कराची। आज चीख उठा कराची दरअसल जो सहाफ़ती हवाले से यानी कि जिस शोबे से मेरा अपना ताल्लुक़ है और मेरी इस पूरी टीम का ताल्लुक़ है, दरअसल आज हम चीख इसी के हवाले से आपके सामने पेश कर रहे हैं, इसकी आवाज़ ऊपर तक पहुँचाने के लिए। गो कि इस वक्त आपने इस जो भी चैनल इस वक्त K21 के अलावा भी आपने ऑन कर रखा होगा, उसके ऊपर पीका एक्ट के हवाले से आपको ख़बरें भी और मुख्तलिफ प्रोग्राम्स और मुख्तलिफ शोज़ में तस्करा आपको सुनने को मिल रहा होगा। अब ये पीका एक्ट है क्या? पीका एक्ट 2025 इसके मुताबिक फ़ेक न्यूज़ यानी कि जो झूठी खबर है उसको फैलाने की पादाश में 3 साल कैद 20 लाख जुर्माना इसके लिए सज़ा तजवीज़ की गई है। अब इसके ऊपर जो सहाफ़ती ये हुकूमती फ़ैसला है, लेकिन जो सहाफ़ती तंजीमें हैं इसके ऊपर सरापा एहतजाज हैं। अब फेक न्यूज़ को अगर अपीरेंटली हम लोग इसको डिस्क्राइब करें, फेक न्यूज़ यानी कि झूठी खबर या फिर फेक न्यूज़, उसको तो कोई भी करेज नहीं करेगा, उसकी हौसला अफजाई कोई भी नहीं करेगा। जो जेन्युइन सहाफ़ी होगा, जो आवाम की बात करेगा, जो हकूक़ की बात करेगा, वो कभी भी मरते मर जाएगा, लेकिन वो कभी भी किसी फेक न्यूज़ को इनकरेज नहीं करेगा। तो फिर नुक्ता एतराज़ सहाफ़ती बरादरी का है क्या? और अगर हुकूमती जो धड़ा है या फिर हुकूमती पहलू है या हुकूमती तरफ है, उसके मुखालिफ जो है वो सहाफ़ती तंजीमें अगर खड़ी हो जाए तो इसका असर बहैसियत पाकिस्तानी आपके और मेरे मुआशरे पर और आम आदमी पर किस तरीके से पड़ सकता है। इसके अलावा इसको हम थोड़ा सा एलेबरेट करना चाह रहे हैं। मैं एक बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रल प्रोग्राम करने के लिए आई हूँ यहाँ पर। मैं इस वक्त कराची प्रेस क्लब पे इस वक्त मौजूद हूँ। यहाँ पर आने की वजह यह है कि जो सहाफ़ती तंजीमें हैं वो मुझे यहीं पे मिलेंगी। आपका प्रोग्राम देखना इस वजह से भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आपकी आवाज़ हम ही वो सोर्स हैं जो आपकी कोई भी आवाज़ हुकूमती ऐवानों तक पहुंचाने के ज़िम्मेदार हैं। उसका शोहरा चाहे उसके लिए हमें जान के ख़तरात लाहक हो, हम लोग अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करते हैं। तो फिर इस एक्ट को लेकर जो कि अपीरेंटली ऐसा लग रहा है कि हुकूमत की अगर मौक़िफ़ की अगर हम लोग बात करें तो बिल्कुल सही बात है, फ़ेक न्यूज़ नहीं होनी चाहिए, किसी सूरत में नहीं होना चाहिए। ये ख़ुद सहाफ़त के लिए ज़हरी कातिल है। तो फिर नुक्ता एतराज़ सहाफ़ी बरादरी का है क्या, और ये एहतजाज कहाँ तक जा सकता है, इसका क्या क्या मुज़मरात रोनमा हो सकता है। ना सिर्फ सहाफ़ी बरादरी और हुकूमती इतराफ़ की जानिब हम सिर्फ इसके हवाले से बात नहीं करेंगे, बल्कि इसका असर आम आवाम और पूरे मुआशरे पे किस तरीके से पड़ने के लिए जा रहा है। अगर इसको हल नहीं किया गया और इसी तरीके से इम्पोज किया गया तो इसके क्या नताइज बरामद होंगे, ये आपका भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम चलते हैं अंदर, यानी कि प्रेस क्लब कराची प्रेस क्लब में हम जा रहे हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे मुख्तलिफ जय्यद सहाफ़ियों से और उनका मौक़िफ़ सबसे पहले आपके सामने पेश करेंगे। मेरे साथ रहिए। देखिए, इस वक्त इस मसले को लेकर आज ये पहला शायद प्रोग्राम है ऐसा कि जिसमें हमें ख़ुद अपने प्रोग्राम में अपनी ही बात, अपनी ही चीख, अपनी ही आवाज़ आप तक पहुंचानी है। आपको थोड़ा सा क्लियर करना है कि पीका एक्ट के ऊपर ये जो दो तरफ़ा एक महाज़ाराई का एक ये एक्ट जो है उसको मंजूर किया गया है, जिसमें सहाफ़ती जो तंजीमें हैं उनको बहुत बड़ा एतराज़ है, यानी कि वो बाकायदा तौर पे इस पर प्रोटेस्ट कर रही हैं। और हुकूमत का ये जो एक्ट के ऊपर जिस तरीके से उसको मंजूर किया गया है, ये चक्कुलश है क्या, ये आम आदमी को समझाने के लिए कि पीका एक्ट के ऊपर इतने एतराज़ात सहाफ़ी बरादरी को क्यों हैं, इसके लिए जवाब तलब करने के लिए हम लोग जिस तरह आए हैं कराची प्रेस क्लब, ज़ाहिर है इससे ज़्यादा रेलेवेंट हमें कोई जगह ज़ाहिर है कोई ऐसी मिल नहीं रही थी। मेरे साथ मौजूद है इस वक्त एक ऐसी शख्सियत जो सहाफ़ी होने के साथ साथ, मतलब सहाफ़त में अगर हम ये काम कर रहे हैं तो हमारे उस्तादों में से हैं, हम ख़ुद इनसे बहुत कुछ सीखते हैं। ताहिर हुसैन साहब इस वक्त जो है वो डेजिग्नेशन होल्डर तो हैं ही एक जो है वो, लेकिन इसमें जो सही मानों में इस एक्ट का एसेंस सहाफ़ती बरादरी की ज़ुबानी जो उनका जो मौक़िफ़ है वो सही तरीके से बताने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर हुसैन साहब, काफ़ी अरसे बाद सर आपसे मुलाकात हो रही है और मैं ये जानना चाहूँगी कि सर देखिए, फ़ेक न्यूज़ जो है वो तो हम खुद जितने भी जर्नलिस्ट हैं या फिर हम लोग जितने भी एंकर्स हैं या सहाफ़ी हैं, हम तो खुद एक अरसे दराज से ये कह रहे हैं ना कि फ़ेक न्यूज़ जो है वो तो ज़ाहिर एक नासूर है। इसके ऊपर तो हमारा खुद का ये एहतजाज है कि भाई इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। अब जब ये एक्ट मंजूर हुआ है, पीका एक्ट 2025, 3 साल की कैद फेक न्यूज़ फैलाने वाले को और 20 लाख के लगभग जो है उसको जुर्माना अदा करना पड़ेगा, सख्त सज़ा है। सर, इसमें जब हमारा भी यही एतराज़ है कि भाई फ़ेक न्यूज़ फैलाने वाले के ख़िलाफ़ बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, तो फिर जो मुद्दा है, जो एतराज़ है, जो एहतजाज है, सहाफ़ी बरादरी की तरफ से किस बात के ऊपर है इस एक्ट के ऊपर? देखिए, इसमें एक तो
लफ्ज़ है फेक न्यूज़। न्यूज़ से रिलेटेड सारी चीज़ें सहाफ़ी से होती हैं और सहाफ़ी न्यूज़ जनरेट करता है और न्यूज़ प्रेजेंट करता है। लेकिन एक इसमें जो एक हमारा एतराज़ जो था वो 2016 में भी यही था कि आपको किसी भी नए कानून की ज़रूरत नहीं है। आपके पास ऑलरेडी कानून मौजूद है, डिफेमेशन लॉज मौजूद हैं, और अगर इस तरह की कोई चीज़ आपकी फाइंडिंग में है और कोई अगर इन्वॉल्व है तो उसके ख़िलाफ़ कोर्ट में जाएं और सज़ा दें उसको, कोई एतराज़ नहीं होगा। लेकिन स्पेशल कोई एक्ट बनाना, और उस एक्ट में हमें खदशात यही रहते हैं कि माजी में भी ये होता रहा कि नए नए एक्ट बनाने के बाद आज़ादी सहाफ़त पे हमला किया गया और सहाफ़ियों को जो है वो निशाना बनाया गया, बेरोज़गार कराया गया, उनको बहुत सारी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। तो हमारा तो यही एक एतराज़ है, अभी भी ये इन्होंने किया है, इस पर बहुत सारी जो है हमारे यूनियंस की तरफ से वो की गई हैं, सजेशंस भी दी गई हैं और उनसे इस बात भी की गई है। लेकिन ये अचानक इस तरह की आ जाना और इसमें वो सारी चीज़ें माइनस हैं जो हमसे डिस्कस हुई थी, हमारे से एक्सचेंज हुई थी, वो सारी चीज़ें नहीं हैं। और ये इसका हमें तो ऐसा ही लगता है कि कोई देखिए, आपको अगर सोशल मीडिया पे एतराज़ है तो सोशल मीडिया एक रेगुलेट नहीं होता, रेगुलर कोई मीडिया नहीं है। वो एक आम आदमी के हाथ में जो भी मोबाइल या टेक्नोलॉजी है वो अपने उससे चला रहा है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए आपके पास बहुत सारे और मैकेनिज़्म मौजूद हैं। लेकिन जब आप फेक न्यूज़ की बात करने जाते हैं तो फिर ऐसा लगता है कि आप फिर न्यूज़ से रिलेटेड जो लोग काम कर रहे हैं आपको उन पे ज़्यादा फोकस है और उनको आप टारगेट करेंगे। तो यही हमारा एतराज़ है कि आप जो नॉर्मल लॉ मौजूद हैं आप उसके तहत बिल्कुल काम करें, और अगर कोई फेक न्यूज़ होती है, बिल्कुल होती हैं। और एक ज़माने में तो हुकूमतें जो है वो फेक न्यूज़ चलाती थी, सरकारी इदारे जो थे उनके पास मीडिया के, उसके ज़रिए यही काम होता था, फेक न्यूज़ चलाई जाती थी। और वो फिर ज़ाहिर है कि उसमें जब आपने एक मैकेनिज़्म खुद ही मार्केट कर दिया और जब आने वाले लोगों को ये पता चल गया कि ये काम भी होता है, और वो देखिए, मैं गारंटी से कहता हूँ कि जो जर्नलिस्ट है, प्रॉपर जर्नलिस्ट है, वो कभी फेक न्यूज़ में सोच भी नहीं सकता, क्योंकि उसकी अपनी रिपुटेशन, अपना उसका रोज़गार मुलविस होता है, और वो कभी भी ये नहीं सोचेगा कि कोई ख़बर उससे ऐसी जाए जिसकी वजह से उसका रोज़गार जाए या उसकी रिपुटेशन ख़राब हो। ठीक है, ताहिर हुसैन साहब, आप ख़ुद एक बहुत एक्सपीरियंस जर्नलिस्ट हैं, सीजन जर्नलिस्ट हैं। अब ये है कि जो सोशल मीडिया के ऊपर अभी जो ये एक्शन लिया गया है, बेसिकली अभी जो शुरुआत है बकौल आपके वो सोशल मीडिया से शुरू की जा रही है। हमें डर ये है कि माजी की तरह कहीं ऐसा ना हो कि ये आते आते हम जो असल वाले जो इलेक्ट्रॉनिक और जो पेपर न्यूज़पेपर से वाबस्ता जो सहाफ़ी हैं उनके ऊपर एक कदगन की सूरत में सामने ना आए। अब बात यह है कि जो सोशल मीडिया है, इस बात से तो आप भी इनकार नहीं करेंगे कि वो एक वॉल चॉकिंग बन के रह गया है। वो सहाफ़ी जिनका सहाफ़त से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं होता है, हर कोई बंदा कोई भी उठ के किसी भी किस्म की इस तरीके से कोई ख़बर जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर दे देता है। फेसबुक के ऊपर अगर हम देखते हैं या फिर हम लोग देखते हैं कि मुख्तलिफ ज़राए से कुछ अपनी तरफ से भी कुछ इस तरह की बहुत सारी ऐसी फ़ेक न्यूज़ होती हैं कि उस सामने आती है, बाद में कन्फर्म होता है कि वो फ़ेक है। अब अगर उनके ख़िलाफ़ फ़र्ज़ करें कि कार्रवाई अगर की जाए तो क्या हमारी तरफ से, यानी कि सहाफ़ी बरादरी जो एक्चुअल सहाफ़ी बरादरी है, जेन्युइन, क्या उनको कोई एतराज़ होगा या फिर उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होना ही मेरे ख्याल में कि शायद हम लोगों की कामयाबी होगी? देखिए, एक तो ये ट्रेंड कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, आपको भी पता है, सारे लोगों को भी पता है। फिर हमने उसका नाम रखा स्ट्रीट जर्नलिज़म और उसको प्रमोट किया, और उसके बाद जो है वो हमने कोशिश की कि जो नॉर्मल मीडिया है, जो सहाफ़ी है, उसको जो है वो टारगेट किया जाए और इस स्ट्रीट जर्नलिज़म को फैलाया जाए, और उसको फैलाया गया और फिर उसका रिज़ल्ट भी सामने आया। तो अब बात यह है कि आपको उसको कंट्रोल करना है, तो आपको सब पता है कहाँ से कंट्रोल होगा, कैसे कंट्रोल होगा, कौन लोग हैं जो ये सारे काम कर रहे हैं, आपके इल्म में सब कुछ है। साफ़ ही ओपनली काम करता है, किसी से छुप के काम नहीं करता, उसकी हर खबर, उसकी हर बात जो है पब्लिक होती है, और वो फेस भी करता है, उस पर रिएक्शन भी फेस करता है और उस पर तारीफ़ भी फेस करता है। ये सारे मामलात जो हैं आप इससे रिलेट नहीं कर सकते सहाफ़त से। ये एक सोशल मीडिया का मामला है। सोशल मीडिया को आप इसका फेक न्यूज़ का नाम देके जो है वो आप क्यों कोशिश कर रहे हैं कि सारे का सारा मीडिया जो है उसको मालाइन किया जाए? इसका मतलब ये कि जो अब तक
اس پوری گفتگو کا جو اس وقت حاصل ہے، وہ جو سمجھ میں آیا وہ یہ آیا ہے کہ ایک طریقے سے یہ ایک پہلا سٹیپ لیا جا رہا ہے بقول صحافی برادری کے میڈیا پہ قدغن لگانے کا، یا پھر میڈیا کی زبان بندی، یا پھر اس کو جو ہے پابندی لگانے کا. ایسا یہ ہے؟ دیکھیے ہمیں یہی خدشات ہیں، اور چونکہ ہم نے جو سجیشنز اور جو ہم نے سارے بات کی تھی گورنمنٹ سے 2016 میں بھی، اور اس کے بعد بھی مریم اورنگزیب صاحب نے یہاں کراچی پریس کلب میں آ کے اس بات کا وعدہ کیا تھا کہ اس قسم کے قوانین کو جو ہے ہم کبھی بھی نہیں لائیں گے. لیکن اب چونکہ یہ اس طرح لایا گیا ہے تو ہمارے خدشات ابھی بھی وہی ہیں، اور اس پہ مزید بات ہو سکتی ہے. اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھ کے بات کی جائے، کوئی بہتر راستہ ہم تو کہہ رہے ہیں نکالیں. اگر فیک نیوز کا آپ کو کوئی لگ رہا ہے تو نکالیے اور اس کو لائیے ہمارے سامنے، اور اس پہ پھر اینڈ تک جائیے سزا دینے کے لیے. پھر ایسا نہ ہو کہ وہ کوئی آپ کا لاڈلا نکل آئے اور آپ کہیں کہ نہیں یہ چھوڑ دیتے ہیں اس کو. یعنی کہ جو لاڈلے ہیں ان کو بھی اسی طریقے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ پھر اگر ان کی طرف سے کوئی ایسی جسارت ہوتی ہے تو پھر کارروائی ان کے اوپر بھی اسی طریقے سے ہو. طاہر حسین صاحب، ایک زمانہ تھا، ظاہر ہے کہ زمانہ بدل گیا ہے گو کے، لیکن ایک زمانہ تھا نا کراچی، یہ صرف کراچی نہیں بلکہ پاکستان نے دیکھا کہ ایک وقت ایسا بھی آیا تھا کہ صحافیوں نے کوڑے بھی کھائے ہیں. ایسے میں آپ کو لگ رہا ہے کہ کیا اس ایکٹ کی آڑ میں کچھ ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ منظر پھر سے ایک دفعہ ریوائیو ہو، یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ اب یہ ممکن نہیں ہے، جو کوڑے پڑنے تھے پڑ گئے، اس کے بعد اب میڈیا کے اوپر اتنی اب قدغن نہیں لگائی جا سکتی اس دور حاضر میں؟ آپ کو لگتا ہے یا حالات آپ کو لگ رہا ہے کہ اس طرف جا رہے ہیں؟ دیکھیے صحافی تو ہمیشہ جدوجہد کے لیے تیار رہتا. ہماری تنظیمیں ہمیشہ رہیں. کوڑے اور جیل تو وہ معمولی بات ہے. یہ سارے کے سارے ہمیں تجربے ہو چکے ہیں، اور اگر ہمیں ضرورت پڑی اور ہمیں محسوس ہوا کہ آزادی صحافت پہ کوئی حملہ ہے یا آزادی اظہار پہ کوئی حملہ ہے تو ہم یقیناً اس پہ دوبارہ پھر جدوجہد کرنے میں دیر نہیں لگائیں گے. ایسا آپ کو کوئی وائبز آ رہی ہیں یا نہیں، کہ ابھی ٹھنڈا ہے معاملہ؟ دیکھیے میں آپ کو ایک عرض کروں کہ یہاں پریس کلب میں ہم نے ایک پورا نوٹس بورڈ پہ لکھ کے لگایا ہوا ہے کہ صحافت کیا ہے اور صحافی کو کیسے صحافت کرنی ہے. پورے رولز ریگولیشن PFUJ کے وہاں لکھے ہوئے ہیں، اور اس میں یہ اس بات کو مکمل طور پہ ہم کنڈیم کرتے ہیں کہ کوئی اس قسم کی خبر جو معاشرے کو نقصان پہنچائے، خواتین کو نقصان پہنچائے، یا سوسائٹی کو اور ملک کو نقصان پہنچائے، وہ صحافت نہیں ہے. ہم آلریڈی اس بات کو پہ بلیو کرتے ہیں، اور ہم اپنے لوگوں کو اس بات کو بتاتے بھی ہیں. اور میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ صحافی سارے فیک نیوز کے معاملات میں انوالو نہیں ہوگا. مجھے اس پریس کلب میں کوئی ایسا آدمی نظر نہیں آتا. خبر کا جو بھی اس کا طریقہ کار ہے اس کو پورے اس کے مطابق کام ہوتا ہے، چیک ہوتا ہے، کاؤنٹر چیک ہوتا ہے، بار بار چیک ہوتا ہے، اور بہت سارے پروسیس سے جانے کے بعد اس کو پبلک کیا جاتا ہے. تو فیک نیوز تو اگر سوشل میڈیا کا معاملہ ہے تو سوشل میڈیا کے لیے تو آپ کو پھر اسی طریقے سے کام کرنا پڑے گا جس طریقے سے اس کو مارکیٹ کرانے کے لیے کیا گیا تھا. یعنی ابھی اگر سٹیک ہولڈرز کو، جو کہ ہم ہیں اس میں، ابھی تک شامل نہیں کیا گیا ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ ابھی بھی دیر نہیں ہوئی ہے اگر سٹیک ہولڈرز کو بیچ میں شامل کر لیا جائے اور اس ایکٹ کو یہاں پر ہولڈ کر دیا جائے، اور اس کے بعد پھر ترمیم کر دی جائے اس میں سٹیک ہولڈرز کے مشورے کے ساتھ یا پھر ان کی مشاورت کے ساتھ، تو بہتر ایک قانون سامنے آ سکتا ہے؟ جی بالکل یہی بات ہم کہہ رہے ہیں. ہم تو بلکہ اسٹیک ہولڈرز کے ہیں. ہم نے تو آپ کو سجیشنز دی ہیں اور آپ سے بات بھی کی ہے، بہت ساری باتیں ہوئی ہیں. تو آپ وہ ساری چیزیں آپ لے آئیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. قانون ضرور بننا چاہیے، لیکن کسی قانون کی آڑ میں کسی سیکشن پہ حملہ یہ ہم برداشت نہیں کریں. بہت بہت شکریہ طاہر حسین صاحب. چھوٹی سی بریک کا وقت ہوا ہے، لیکن بریک پہ جانے سے پہلے ایک بات ضرور آپ سے کہنا چاہوں گی. ظاہر ہے کہ ہم پوری قوم جو ہے وہ گناہوں مسائل کا اس قدر شکار ہوئی ہے، ایسے مسائل ہیں کہ یقین مانیے کہ مجھے پتہ ہے. ایسے میں اب آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ پیکا ایکٹ، آپ شاید چونکہ یہ آپ کی فیلڈ نہیں ہے اس وقت، آپ کو ابھی اندازہ نہیں ہے کہ اس کے کیا اثرات جو ہیں وہ آپ کے اوپر پڑ سکتے ہیں. میں آپ کو عام پبلک کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اگر پیکا ایکٹ کو متنازع بنایا گیا تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ایک پوائنٹ پہ آ کر نا جو آپ کی آواز یا پھر جو آپ سے منسلک وہ خبر جس کو اگر ہم پبلک نہ کریں یا پھر ہم اس کی انویسٹیگیشن کر کے وہ سامنے نہ لے کر آئیں،
تو شاید آپ کی سنوائی آپ کا پتہ بھی نہ چلے کہ آپ کو وہ ایشو یا وہ مسئلہ آپ کے لیے کتنا خطرناک ہے، وہ شاید پوری دنیا کو یا پھر کنسرن اتھارٹیز کو پتہ بھی نہ چل سکے. یہ صحافت وہ شعبہ ہے جو ہم آپ کی اس طریقے سے ہم لوگوں کو یہ خبر لے کے آتے ہیں، چاہے اس میں ہماری جان کے بھی بہت دفعہ خطرات ظاہر ہوتے ہیں. اب اگر آپ اس کو متنازع بنائیں گے نا تو اس کا کہیں نہ کہیں اثر عام پبلک کے اوپر بھی آئے گا. اور جو یاد رکھیے گا، صحافت، خبر، یہ صرف ہماری اس فٹرنیٹی کے لیے نہیں ہے، یہ اس کا تعلق دراصل آپ سے ہے. اخبار کسی اور کے لیے نہیں نکلتا، پبلک کے لیے نکلتا ہے. ہمیں تو خبر کا پتہ ہوتا ہے، آپ کا خبر کو جاننا ضروری ہوتا ہے. اسی طریقے سے سوشل میڈیا یا پھر جس میڈیم سے میں تعلق رکھتی ہوں یعنی کہ الیکٹرانک میڈیا، یہ سب کے سب جو ہیں وہ اسی زمرے میں آتے ہیں. قدغن نہ لگے ان تمام لوگوں پر جو کہ حقائق کے اوپر خبر دے رہے ہیں، ان کے اوپر کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ آرا چلتا چلتا وہاں تک آ جائے. یہ ہے دراصل صحافی برادری کا اور تنظیموں کا اعتراض. وہ شخص، وہ پوائنٹ، وہ جگہ جہاں سے فیک نیوز پھیلائی جا رہی ہے، جس شخص کے ذریعے، آپ بالکل اس کے خلاف کارروائی کریں. کسی قسم کی کوئی ان کی پیروی نہیں کرے گی، نہ ہی کوئی صحافتی تنظیم، نہ کوئی جنون صحافی. یہ کہا جا رہا ہے. تو ابھی تک آپ نے تھوڑا سا یقیناً اس پیکا ایکٹ کے اس کے حوالے سے جو ایک ایگریشن اور ایک اعتراض اور ایک احتجاج آ رہا ہے صحافتی برادری کی طرف سے، وہ اب تک کسی حد تک آپ نے سمجھ لیا ہوگا. چھوٹی سی ایک بریک لینے کے لیے جا رہی ہوں، بریک کے بعد واپس آئیں گے، مزید دکھائیں گے آپ کو بہت کچھ. میرے ساتھ رہیے گا. کے بعد خوش آمدید ایک اور صحافت کا ایسا مینار جو اپنی قابلیت کے حوالے سے کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. توصیف صاحب استادوں میں سے ہیں. السلام علیکم سر. جی کیسی؟ بالکل ٹھیک، اللہ کا شکر. آپ سنائیے سر کہ پیگا ایکٹ کے اوپر صحافی برادری کا حکومت کی طرف سے اس ایکٹ کی جو سزا جو تجویز کی گئی ہے، پورا یہ ایکٹ انفیکٹ جو ہے اس کے اوپر جو ہماری صحافی تنظیمیں ہیں ان کو بہت اعتراض ہے. اب یہ والی جو ہے نا کہ پیگا ایکٹ، فیک نیوز اور یہ تمام چیزیں، یہ آپ اور میرا اور حکومت کے درمیان کا ایک مسئلہ ہے ایسا سمجھا جا رہا ہے، کیونکہ صحافتی برادری اور حکومت کے درمیان میں اس فیصلے کو لے کر ایک تناؤ پایا جا رہا ہے. لیکن اس فیصلے کا، پیگا ایکٹ کا اثر ایک عام آدمی پر بھی اسی طریقے سے آئے گا کیا؟ اس کو وہ کس طریقے سے اس سے افیکٹ ہوگا؟ دیکھیے، عام آدمی کی ترقی اور غربت اس وقت ختم ہو سکتی ہے جب جمہوری نظام مستحکم ہو، اور جمہوری نظام اس وقت مستحکم ہوگا جب میڈیا آزاد ہو. میڈیا کو عوام کے حالات زار کی عکاسی کا حق ہو. جب اس سے یہ حق چھین لیا جائے گا تو حکمرانوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ جہاں آزادی صحافت نہیں ہوتی کہ وہاں لوگوں پہ کیا بیت رہی ہے. اس پہ بڑی امرتا سین نوبل انعام یافتہ بھارت کے ماہر معاشیات ہیں، ان کا تھیسس ہے کہ جن ممالک میں آمریتیں تھیں، بادشاہتیں تھیں، وہاں پہ قحط پڑا تو زیادہ لوگ مارے گئے بنسبت ان ممالک کے جہاں جمہوریتیں تھیں تو وہاں قدرتی آفات میں بھی کم نقصان ہوا، کیونکہ قدرتی آفات کے بارے میں اخبارات میں خبریں چھپی تو پوری دنیا نے ان کی مدد کی. تو یہ جمہوری نظام سے ہی غربت افلاس ختم ہو سکتی ہے اور زندگی کا معیار بہتر ہو سکتا ہے. اس کے لیے آزاد میڈیا لازمی ہے. تو اگر میڈیا آزاد نہیں ہوگا تو عوام کا بنیادی حق مفلوج ہوگا. یہ بڑی آسان سی بات ہے. اچھا، اب اسی پوائنٹ کو لے کر نا دوسری طرف کا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ میڈیا کو اگر شتر بے مہار اگر بنا دیا جائے، جیسے کہ سوشل میڈیا جو ہے وہ اس کے اوپر سب سے زیادہ اعتراض آ رہا ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ فیک نیوز کا ایک طوفان آ جائے گا جس کی جو مطلب رجحان کسی کی طرف ہے، اور اگر وہ جو مخالف ہے اس کو لے کر جو ہے وہ ایک صحافت جو ہے وہ بدنیتی کی طرف بھی جا سکتی ہے. تو ہر چیز کو جس طریقے سے ان کا یہ کہنا ہے حکومت کا کہ اس کو ریگولیٹ کرنا بہت ضروری ہے. اب دیکھیے، اگر ہمارا یہ اعتراض ہے تو توصیف صاحب ان کا اگر اعتراض یہ ہے تو اس کے اوپر ہمارا کیا جواب ہونا چاہیے؟ دیکھیے، جو پاکستان کی تاریخ ہے جس میں آدھی ہماری فوجی اقتدار میں گزری، اس میں تو وہ میڈیا کو ریگولیٹ کرتے رہے اور ملک ٹوٹ گیا. تو جب بھی آپ ریگولیٹ کریں گے اس سے ملک کا نقصان ہوگا. یہ بات بالکل صحیح ہے کہ ایسا مواد جو حقیقت میں مبنی نہ ہو، میرے خیال میں وہ خبر کے زمرے میں نہیں آتا.
اور بہت سارے عناصر ایسے مواد کو وائرل کرتے ہیں، بالکل صحیح بات ہے. تو اس کا حل حقیقت عزت کے قوانین اور آزاد، آسان، سستا عدالتی نظام ہے کہ اگر آپ آسان، آزاد، سستا عدالتی نظام قائم کریں اور ہمارا ہیتک عزت کا قانون برطانیہ کی طرح بنائیں تو جو آدمی بھی کسی مواد سے متاثر ہو وہ فوراً عدالت میں چلا جائے گا. تو اس سے زیادہ مؤثر طریقہ نہیں ہو سکتا جو عوام اسے ریگولیٹ کریں گے. ریاست جب بھی ریگولیٹ کرتی ہے اس کا عوام کو نقصان ہوا. توصیف صاحب، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر فیک نیوز کوئی پھیلا رہا ہے تو اس کو ہم بھی ڈسکریج کریں گے، لیکن عدالت کے پاس جائے، مطلب یعنی عدالتی کارروائی وہ ہو. آپ کو جو بیسیکلی آپ کو اعتراض، یعنی کہ صحافتی برادری کو جو اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ تمام فیصلے کل اپنے ہاتھ میں مت لیجئے، بلکہ جو عدالت کے پاس فیصلے جانے چاہیے وہ ان کو ہینڈل کرنے دیجیے. اعتراض یہ ہے کہ جو اتھارٹی بنائی ہے آپ اسے اٹانومس تو کہہ رہے ہیں، مگر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کی ہدایات کے پابند ہوگی، تو وہ تو اٹانومس نہ رہی. گورنمنٹ اس کے سارے لوگوں کو اپائنٹ کرے گی اور وہی الزام لگائے گی، وکیل بنے گی اور وہی فیصلہ دے گی. صاف کا قتل ہوگا. دیکھیے میں یہ کہوں گی کہ دیکھیں توصیف صاحب کہ اتنی میری عمر نہیں ہو گئی جتنا ماشاء اللہ آپ کا تجربہ ہے. آپ نے اپنے پوری صحافتی اس کیریئر کے درمیان میں، اس پیشہ ورانہ اپنی ذمہ داریوں کے درمیان میں آپ نے کئی ادوار دیکھے ہوں گے. سب سے بدترین ایسا دور کون سا تھا کہ جس وقت آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میڈیا کو اور صحافت کو بالکل قدغن کے اس پنجرے میں بند کر دیا گیا جب ایک عام آدمی تک ایک صحیح خبر اور ایک آزادانہ طریقے سے خبر نہیں پہنچی تھی؟ ایسا کون سا دور تھا؟ جنرل ضیاء کا دور بدترین دور تھا جس میں صحافت کو جکڑ لیا گیا، مخالف اخبارات کو بند کر دیا گیا. مگر جب اور پی ایف یو جے نے جب مہم شروع کی اخبارات کی آزادی کی تو ان کے رہنماؤں کو کوڑے مارے گئے اور کئی سال تک سینسر لگا رہا اور ڈیفارمیشن لا میں اس طرح تبدیلی کر دی گئی کہ کسی افسر کے خلاف اگر کوئی سچی خبر بھی ہوگی تو بھی وہ اسے توہین سمجھ کے مقدمہ کر سکتا ہے صحافی کو. تو وہ بدترین دور تھا. اور میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ 2016 میں بھی اسی ایکٹ کو اسی طرح کا جو تھا اس کو لانے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن بہت شدید قسم کا ریاکشن آیا تھا جس کی وجہ سے نتائج بھی اس کے سامنے آئے. تو آپ کو لگتا ہے کہ 2016 اور 2025 میں گو کے تقریباً 8 سال سے زیادہ کا فرق، تقریباً 8 سال کا ہو گیا، یہ 8 سال کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب اتنے معاملات چینج ہیں کہ جو جس طریقے سے پہلے اس کو جو تھا وہ ریورس کر دیا گیا تھا اور اس کو اسی جگہ پہ جو تھا وہ اس پہ کوما لگا دیا گیا تھا، آپ کو لگتا ہے کہ اس دفعہ بھی 2025 میں بھی صحافتی تنظیموں کا یہ احتجاج کوما لگا دے گا اس ایکٹ کے اوپر؟ دیکھیے صحافتی تنظیمیں کمزور ہو گئی ہیں، وہ گروہوں میں بٹ گئی ہیں. پھر عمران خان کا دور بدترین دور تھا، اس میں میڈیا کی صنعت کو منصوبہ بندی کے تحت تباہ کیا، ہزاروں لوگوں کو بے روزگار کیا گیا. اب سیاسی جماعتیں بھی کمزور ہو گئی ہیں مگر اس کے باوجود جدوجہد تو کرنی عوام کے حق کے نہیں ہے. تو پی ایف ای جے کی ذمہ داری ہے کہ ماضی کی روایت کی پاسداری کرتے ہوئے وہ ایک جدوجہد کا پلان تیار کریں. الٹیمیٹ حکمرانوں کو جھکنا پڑے گا. یعنی اگر اس بقول آپ کے کہ اگر گورنمنٹ اس ایکٹ کو لے کر اسٹیک ہولڈرز یعنی کہ صحافتی تنظیموں کو شامل نہیں کرتی ہے اور یہ امپوز کرتی ہے تو شدید ترین احتجاج کیا جا سکتا ہے صحافی تنظیموں کی طرف. اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ ہے ہی نہیں ہمارے پاس. اب آپ کو مزید تھوڑا سا کلیئر ہوا ہوگا کہ یہ پیکا ایکٹ کے اوپر جو یہ تنازع کھڑا ہوا ہے یہ ایکچولی دونوں طرف کی ٹو سائڈس آف سٹوری اگر ہم دیکھتے ہیں تو دیکھیے کہ حکومت کا اپنا موقف اگر دیکھا جائے فیک نیوز کو مجھ سمیت کوئی بھی صحافی جو جینوئن صحافی ہے جو ڈگری لے کر آیا ہے جس کا تعلق حقیقتاً ایک صحافتی ادارے سے ہے یا پھر اس کی پیشہ ورانہ صلاحیتیں جو ہیں وہ اسی کے لیے منسوب ہے، کبھی بھی کسی صحافی کو آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ وہ فیک نیوز کو کرش کرے گا، کبھی نہیں کرے گا، کیونکہ وہ خود ہمارے لیے زہر قاتل ہوگا، خود صحافت کے لیے، خود وہ میڈیا کے لیے وہ زہر قاتل ہوگا. لیکن اگر دیکھا جائے تو ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم نے فیک نیوز کا ہم نے طوفان آتا ہوا نہ دیکھا ہو. سوشل میڈیا پر ایسا نہیں ہے، ہم خود اس کو ایکسپیرینس کر چکے ہیں، ہم خود اس بات کی تائید کریں. تو سزا اگر دینی ہے تو بالکل آپ دیکھیے کہ اگر آپ کو کسی جسم کا علاج کرنا ہو اور آپ کے جسم میں کوئی کسی ایک باڈی پارٹ کے اوپر اگر آپ کا کوئی ناسور ہے تو آپ اس ناسور کا علاج کرتے ہیں اور اسی کی سرجری کرتے ہیں، نہ کہ آپ پوری باڈی کو جو ہے اس سے گزار دیتے ہیں اس پروسیس سے. ایسا نہیں ہوتا ہے. تو یہ اعتراض بیسکلی جو ہے وہ صحافتی تنظیموں کا ہے حکومت کے اس پیکا ایکٹ کے اوپر. لیکن حکومت کا کیا کہنا ہے یہ بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا اور اس کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ ان کے موقف اور ان کے پوائنٹس کیا کیا ہیں.
अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये बताइएगा कि पीका एक्ट, उस पे आपको लगता है कि ये एक्ट एक सहाफ़ी की नज़र से अगर आप देखते हैं तो क्या आप समझते हैं कि पीका एक्ट वाकई में एक पहला कदम है मीडिया को उसके ऊपर कदगन लगाने का, या सहाफ़त को उसका रास्ता रोकने का, या उसकी आवाज़ दबाने का? पीका ऑर्डिनेंस जो है वो असल में जो हुक्मरान जमातें हैं अभी उन्होंने जो मंजूर किया है, उन्होंने स्टेक होल्डर्स को अपने इत्माद में नहीं लिया, सहाफ़ी तंजीमों को इत्माद में नहीं लिया। जो पीका पहले जो था आया था, उस पीका में भी बहुत से एतराज़ात थे, लेकिन अब जो आया है वो उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है। इसमें जो जमहूरी रवायात हैं, मतलब ये कोई नहीं है कि कोई डिसइंफॉर्मेशन या मिस इन्फॉर्मेशन को ख़त्म नहीं करना चाहता, बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन उसके लिए जो है वो बहुत से ज़राए हैं जो ज़ेर इस्तेमाल लाए जा सकते हैं। लेकिन ये जो कानून साजी की गई है, ये बेसिकली आवाम के इज़हार राय की आज़ादी को जो 73 के कानून आइन में दी गई है उसको कदगन लगाने का एक ज़रिया है, एक तरीक़ेकार है, जिसको मेरे ख्याल में जो सबसे बड़ा नुकसान होगा वो मौजूदा हुक्मरानों को ही होगा मुस्तक़बिल में। अच्छा, मौजूदा हुक्मरानों को इसका नुकसान कैसे हो सकता है? क्योंकि कल ये जब अपोजिशन में जाएंगे और जब ये इज़हार ख्याल करना चाहेंगे कर नहीं पाएंगे। ओके, सही। अच्छा, ये तो हो गया जो हुक्मरान है, मतलब उनको भी एक डर लग सकती है बकौल आपके। क्या इस एक्ट के ज़ुमरे में नुकसान उठाने वालों में अवाम भी आ सकती है? अवाम जब इज़हार राय होगी ही नहीं, मतलब जब आप या हम कोई जुमला भी लिखें तो उसके लिए हमें जो है वो 3 साल की कैद और 7 साल की कैद की धमकी दी जाए, मतलब हर जुमले से मकसद लेना तो उनका काम है जिसको सज़ा देनी है। किसी को अगर किसी नरगे में लाना है, इख्तलाफ सियासी इख्तलाफ हो या जो भी हो, तो उसमें तो इस्तेमाल करना मसला ही नहीं है ना। जैसे नेब में आपने सबको रगड़ दिया, इमरान खान ने भी ऐसा किया। अब अगर ये पीका कानून लाए हैं तो मेरे ख्याल में, मैं एज ए जर्नलिस्ट कह रहा हूँ कि ये ना आवाम के लिए बेहतर है और ये ना इज़हार राय की आज़ादी के लिए बेहतर है। अच्छा, अब ज़रा बात कर लेते हैं कुली तौर पे अवाम की। एक अवाम कराची की है, लेकिन अवाम की इससे भी कहीं गुना ज़्यादा बड़ी तादाद जो है वो इंटीरियर से ताल्लुक़ रखती है। हम अगर इसी एक्ट को देखें तो क्या वो तमाम तर ऐसे लोग जो इंटीरियर से ताल्लुक़ रखते हैं और वहाँ पर अगर मैं एक मिसाल दे रही हूँ, कत्ल गारत की अक्सर बेशतर जो है वो वारदातें होती रहती हैं, या फिर कोई इस तरह के मामलात होते रहते हैं, क्या आगे चलकर या इसी वक्त में ही इस पीका एक्ट के ज़रिए अगर फ़र्ज़ करें कि वहाँ पर कुछ ऐसे लोग जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व हों, जिनको अगर हुकूमत चाहती है कि इनका नाम ना आए लेकिन वो कॉल्प्रेट हैं, तो क्या इसका असर आवाम के ऊपर इस तरह भी पड़ सकता है कि जो कॉल्प्रेट है शायद हम उसको उस तरीके से इस एक्ट के बाद नाम ना ले सकें या फिर हम उसको पॉइंट आउट ना कर सकें? क्या ये पीका एक्ट इसके ऊपर इस तरह भी आरी चला सकता है अवामी हकूक़ के ऊपर? सिंध के तमाम अज़ला में बशमूल कराची जो भी लोग हैं, ज़ाहिर है जब वो इस्तेमाल करना चाहिए, मैंने कहा ना कि आपको अगर उन्होंने दायरे में लाना है, रगड़ में लाना है, तो उन्होंने कोई भी रास्ता अख्तियार करना है। अगर मैं जर्नलिस्ट हूँ या अगर मैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ या जो भी हूँ, लेकिन उन्होंने मैंने कोई ख़बर रखी है तो उस ख़बर के एक तो हमें पैरवी करनी चाहिए। अव्वल ये है कि जो जर्नलिस्ट हैं वो इथिकली जर्नलिज़म जो इथिकली होता है वो करें ताकि इससे बचें। अगर वो इथिकली कर भी रहे हैं, किसी का नाम लिख रहे हैं कि इस पे शक है, FIR के मुताबिक इस पे कत्ल की FIR दर्ज की हुई है और उसकी वो तस्वीर लगा देता है, तो क्या होगा? कल यही पकड़ के उसको अंदर कर देंगे कि प्रूफ तो हुआ नहीं है, आपने कैसे नाम दे दिया। तो ये मुख्तलिफ मसाइल हैं जो आप जन्म लेंगे। अच्छा, अगर फ़र्ज़ करें कि कोई ऐसा सहाफ़ी है जो कि एक्चुअली सहाफ़ी नहीं है, ऐसे बहुत सारे अभी भी हम बहुत सारे ऐसे लोगों को जानते हैं कि जिनका सहाफ़त से बेसिकली ताल्लुक़ नहीं होता, अगर वो अपने किसी मकसद के लिए अगर किसी की फ़ेक न्यूज़ फैलाते हैं और हुकूमत इस तरीके से उसके खिलाफ कार्रवाई करती है कि अदालत में उसको लेके जाते हैं, इस पे तो हमारा कोई एतराज़ नहीं है। नहीं, फेक न्यूज़ को तो कोई सपोर्ट नहीं करेगा ना। कोई भी नहीं। वो या हम कब कहेंगे कि यार फेक न्यूज़ को अलाउ करो? फेक न्यूज़, डिसइंफॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन, इन सब को कदगन लगाने के लिए एक तो सहाफ़ियों की तंजीमें
اور دوسرا یہ جو عوام کو ڈیجیٹل جو لٹریسی ہے وہ اتنی عام کی جائے تاکہ عوام کو پتہ چلے کہ کون سی چیز نقصان دے سکتی ہے، کون سی چیز فائدہ دے سکتی ہے۔ اور سر آخری سوال میرا یہ کہ اگر فرض کریں کہ اسٹیک ہولڈرز کو اس ایکٹ کو امپوز کر دیا جاتا ہے باوجود اس کے کہ صحافتی تنظیمیں اس کے اوپر احتجاج کر رہی ہیں، اگر یہ امپوز کر دیا جاتا ہے اور بغیر اسٹیک ہولڈرز کی مشاورت کے اور کسی قسم کا اس کے اوپر کوما نہیں لگاتے بلکہ اس کو منو ان جو ہے اس کو امپوز کر دیتے ہیں، تو کیا صحافتی برادری جو ہے وہ اس پائے کا احتجاج کر سکتی ہے جو ماضی میں کرتی آئی ہے ضیاء دور میں یا مختلف ادوار میں؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ اظہار رائے کی آزادی کا مسئلہ تو ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب نیشنل اسمبلی نے اس کو پاس کیا ہے، اب یہ جائے گا صدر کے پاس، جب وہ ان کو انڈورس کرتے ہیں تو بعد میں یہ ایکٹ بنے گا، لیکن ابھی تو صرف نیشنل اسمبلی نے پاس کیا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ صدر صاحب ان کو جو ہے وہ انڈورس کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ اگر یہ ایکٹ بن جاتا ہے تو احتجاج تو ظاہر ہے ہوگا۔ اچھا، آپ نے کہا ہے کہ صدر صاحب کے اوپر اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس کو امپوز ہونے دیتے ہیں یا نہیں ہونے دیتے۔ صدر صاحب ہیں زرداری صاحب کون ہے؟ روح رواں ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کون؟ جس کی روح رواں تھی محترمہ بے نظیر بھٹو، جو کہ خود میڈیا کی آزادی اور اس کی فلورشنگ اس کو ہوتا ہوا دیکھنا چاہتی تھی، اور کسی قسم کی ان کے ادوار میں یہ کہا جاتا تھا کہ میڈیا کے اوپر چاہے وہ کتنا بھی سخت سوال کر لیا جائے ان کی طرف سے کوئی قدغن نہیں لگتی تھی۔ آپ کو لگتا ہے کہ زرداری صاحب تھوڑا سا ریلیکسیشن یا اس کے اوپر کوئی نظر ثانی کر سکتے ہیں اور ان کو اس بات کا احساس ہوگا کہ اگر کوئی امپوز کرنا چاہ رہا ہے تو یہ ہماری لیگیسی نہیں ہے پیپلز پارٹی کی؟ یہ بات اگر آپ کی بات تو درست ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جس اسمبلی نے یہ پاس کیا ہے وہ اگر پیپلز پارٹی اس میں اس کی سپورٹ نہیں کرتی تو وہ پاس نہیں ہو سکتا تھا۔ لیکن شازیہ مری نے جیسے ہی کہ یہ فیصلہ ہوا تھا اور یہ کاروائی ہو رہی تھی تو صحافی جو تھے وہ واک آؤٹ کر گئے تھے پریس گیلری سے، تو شازیہ مری نے کہا کہ بھائی معلوم کریں، واک آؤٹ کر کے چلے گئے، معلوم کریں کہ کیا معاملہ ہے، کیوں ان کو اعتراض ہے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ صرف یہ ایک فرضی ایک کاروائی تھی صرف صحافی تنظیموں کو ذرا ٹھنڈا رکھنے کے لیے، یا آپ کو لگ رہا ہے کہ واقعی میں ان کو کنسرن ہے؟ نہیں، اگر کنسرن ہوتا تو وہاں پر اعتراض کرتے، اگر اس کے بعد کنسرن ہے تو یہ مجھے بات سمجھ میں نہیں آتی۔ شازیہ مری صاحبہ جب وہ ووٹ کر رہی تھی یا سپورٹ کر رہی تھی تو اس وقت سوچنا چاہیے تھا، یا یہ آرگنائزیشن جو ہے وہ جب یہ بل لایا جا رہا تھا تو ان سے کہیں کمیٹی کے حوالے کرے، جب تک کمیٹی ان سے فیصلہ کر کے آ جائے اسٹیک ہولڈر سے بات کرے، یا اس میں جو خطرناک شکیں ہیں اس کو آپ ہٹائیں، باقی آپ جو ڈس انفارمیشن کے حوالے سے جو بھی لانا چاہتے ہیں لائیں۔ بہت شکریہ سر، بہت شکریہ۔ یہ قصہ مختصر ہے کہ اس ایکٹ کو لے کر اگر اس ایکٹ کا اسی طریقے سے بازگشت رہتی ہے اور اسی طریقے سے تناؤ کی فضا رہتی ہے صحافتی تنظیموں میں، میڈیا میں اور حکومت کے درمیان میں، تو اس کا اثر جو ہے نا وہ یقین مانیے کہ ایک پوائنٹ پر آ کر تمام جو اس حوالے سے جو اثرات ہیں نا اس کا جو آخری جو اس کا جو آرا چلے گا یا اس کا شکار ہوگا وہ ہوگا ایک عام آدمی، کیونکہ آپ کو اس بات کے اوپر اب کسی قسم کی دو رائے آپ کے پاس یقیناً نہیں ہوگی کہ اگر آپ کی آواز، اگر آپ کے تمام تر معاملات جو عام عوام کے ہیں، چاہے وہ آپ کا کوئی ایسا قتل و غارت سے ریلیٹڈ کوئی آپ کا انسیڈنٹ ہو یا XYZ کوئی بھی ایسا میٹر ہو جو عوامی میٹر ہے، وہ اس وقت تک سامنے نہیں آ سکتا جب تک کہ میڈیا یا پھر صحافی جو ہیں وہ اس خبر کو پک نہ کر لیں اور اس کی پھر ڈیٹیل اور پھر اس کا شہرہ جو ہے وہ اپنے اپنے پلیٹ فارم پہ نہ کریں۔ یعنی کہ اگر کوئی پلیٹ فارم کون سے ہے یا میڈیم کون سے ہے، یعنی کہ ایک سوشل میڈیا ہے، ایک پرنٹ میڈیا ہے، ایک ہے الیکٹرانک میڈیا، تو صحافی اور عام عوام کا دراصل یہ چولی دامن کا ساتھ ہے، اور اگر یہ افیکٹ ہو گیا تو مسائل کا ایک انبار سامنے آ سکتا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس ایکٹ کو لے کر دونوں طرف سے جو ایک کھچاؤ اور ایک تناؤ کی کیفیت ہے اس کو جلد از جلد اس کو ریلیز کیا جائے تاکہ تمام معاملات صحیح طریقے سے اسی طریقے سے چلتے رہیں۔ تو ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ آپ میں سے بہت سے لوگ شاید آج کے پروگرام کو اس طریقے سے نہ دیکھ پائے ہوں جس طریقے سے آپ ریگولر بیسس پہ ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں، کیونکہ آج یہ ایسا معاملہ تھا کہ اس میں خود ہمیں اپنا موقف بحثیت صحافی اور اس کے علاوہ حکومت کا اس ایکٹ کو لے کر کیا موقف ہے اس کو کلیئر کرنا بڑا ضروری تھا، تاکہ آگے چل کے آپ کی بھی خبر، آپ کی بھی آواز اسی طریقے سے ہم پہنچاتے رہیں جس طریقے سے ہم لوگ پہنچاتے آئے ہیں اب تک۔ اب بات یہ ہے کہ فیک نیوز، پہلے تو یہ یاد رکھیے گا کہ آج کے پروگرام میں آپ کو اب تک اندازہ ہو گیا ہوگا کہ فیک نیوز یعنی کہ غلط خبر، ایک فیک نیوز، اس کو لے کر کوئی بھی صحافی یہ نہیں آپ کو کہتا ہوا یہاں پہ ملا ہوگا کہ اس کو وہ فیک نیوز کو وہ کرش کرے یا پھر اس کی حوصلہ افزائی کرے، کوئی بھی نہیں کر رہا۔ ایک جنوین صحافی کبھی بھی فیک نیوز کو
انکریج نہیں کر سکتا، لیکن ایک جینوئن صحافی کبھی بھی صحافت کے اوپر بھی قدغن برداشت نہیں کر سکتا۔ اس سے پہلے بھی پاکستان کی تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی کوئی ایسا معاملہ، جب بھی قدغن لگانے کی کوشش کی گئی، اس کے اثرات بہت ہی زیادہ خوفناک صورت میں سامنے آئے۔ بہت برے حالات بھی صحافیوں نے دیکھے ہیں۔ اب ایسے میں یہ 2025 میں آنے والا پیکا ایکٹ ایک اس وقت متنازع ایکٹ بنا ہوا ہے صحافی تنظیموں کی جانب سے، اور حکومت کے درمیان میں یہ باقاعدہ طور پہ ایک متنازع ایکٹ بنا ہوا ہے۔ صحافتی برادری کا یہ کہنا ہے کہ اگر آپ نے یہ ایکٹ اس کو پاس کرنا بھی ہے تو ابھی اتنی جلدی مت کیجیے، پہلے جو سٹیک ہولڈرز ہیں یعنی کہ صحافتی برادری کا موقف اور ان کے مشاورت کے ساتھ کیجیے، خود سے امپوز مت کیجیے، اور اگر کوئی بھی اس میں ملوث پایا جاتا ہے بالکل اس کے خلاف کارروائی کریں، لیکن وہ عدالتی کارروائی ہونی چاہیے، نہ کہ تمام تر جو اس کے معاملات ہیں اور اس کے اوپر قدغن کی صورت میں وہ تمام تر معاملات اپنے ہاتھ میں لے لیے جائیں۔ یہ صحافتی برادری کا موقف ہے۔ اب ایسے میں اب آپ خود فیصلہ کیجیے گا، اور میں حکومت سے بھی درخواست کروں گی اور تمام صحافتی تنظیموں سے بھی درخواست کروں گی کہ ایک بہت ہی نیوٹرل ہم نے پروگرام کیا ہے صحافی ہونے کے باوجود۔ اس معاملے کو جتنی جلدی اس کی جو ٹینشن اس وقت اس ایکٹ کو لے کر ہے، دونوں پارٹیز کی جانب سے، دونوں اطراف کی جانب سے اس کو ریلیز کیا جائے، کیونکہ کہیں نہ کہیں اس کا شکار پھر عام آدمی بنے گا۔ اگر ایک خبر جو کہ ایک عام آدمی کی خبر ہے یا کسی کے حوالے سے بھی خبر ہے، اس کا سورس اور کوئی نہیں ہے سوائے صحافی کے، اب اگر صحافی انڈر پریشر ہوگا اور صحافی آزادانہ طریقے سے وہ خبر پیش نہیں کر سکے گا، قدغن ہوگی، تو یقین مانیے کہ ایک عام آدمی بھی اس سے متاثر ہوگا۔ اور اگر حکومت کا موقف دیکھا جائے کہ فیک نیوز کی وجہ سے آج تک کتنے بری صورتحال دونوں طرف میں پائی جا سکتی ہے، یا ہم نے اس کو ایکسپیرینس کیا ہے، ایک ماضی میں بھی بہت سارے ایسے واقعات ہوئے ہیں، تو اس موقف کو اگر دیکھا جائے تو بالکل ہم اس کی تائید کرتے ہیں کہ فیک نیوز کسی صورت میں کوئی بھی اس کو کریج نہیں کرے گا، جو کریج کرے گا وہ صحافی نہیں ہوگا، لیکن اس کا ایک جو دائرہ کار ہے اور اس کا طریقہ کار ہے، اس کو جو ہے وہ اسٹیک ہولڈرز کی مشاورت سے اس کو طے کیا جائے، بس اتنا سا ایک معاملہ ہے۔ اگر آپ اس کو اس طریقے سے اگر اس ایکٹ کو جو ہے وہ سامنے لے کر آتے ہیں تو آپ کو امپوز کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، صحافی برادری اس کو قبول کر لے گی، لیکن یہ ہے شرط۔ دونوں طرف کے موقف اگر آپ سنیں تو یقین مانیے کہ ایسا لگتا ہے کہ دونوں طرف کے جو پوائنٹس ہیں تو اسٹرانگ، لیکن کہیں نہ کہیں جا کر اس کا ٹکراؤ آپس میں ہو رہا ہے۔ میرا خود اسی شعبے سے تعلق ہے تو تھوڑا سا ہمیں بھی اس چیز کا اندازہ ہے، تو موقع کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے، حالات کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے جلد از جلد اس کا کوئی حل نکلنا ضروری ہے۔ بہرحال آج کا پروگرام چیخ اٹھا کراچی بس یہیں تک۔ ہمارا بھی یہی موقف ہے کہ ان معاملات کو لے کر ذرا تھوڑی سی افہام و تفہیم کے ساتھ معاملات کو حل کیا جائے۔ بہرحال آج کا پروگرام چیخ اٹھا کراچی بس یہیں تک۔ مجھے میری ٹیم کے ساتھ دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔